دوستو، آج کا ہمارا یہ ویڈیو ہر اس انسان کے لیے خاص ہے جو شادی شدہ ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس کب اور کیوں جاتی ہے، یعنی کہ ایسی کون سی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک شادی شدہ عورت غیر مرد کے پاس جانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک میاں بیوی کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں، جو سننے میں تو آپ کو ایک کہانی جیسا معلوم ہوگا، مگر یہ حقیقت ہے جس کو سن کر آپ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں بھی ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ بس اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا۔ دوستو، کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہو جاتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کس طرح سے ہمارے بسے بسائے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے، کہیں اس کے ذمہ دار ہم خود تو نہیں ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو ہمارے ایک دوست کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ہمارا ایک دوست ہے جس کا نام پرویز ہے۔ اس نے اپنا ایک سچا واقعہ ہم کو بتایا، جس کو سننے کے بعد ہمیں لگا کہ یہ واقعہ آپ لوگوں میں بھی شیئر کرنا چاہیے، تاکہ جو کچھ ہمارے دوست پرویز کے ساتھ ہوا وہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے۔ دوستو، پرویز نے ہم کو بتایا کہ ایک رات ہم میاں بیوی سو رہے تھے، اچانک آدھی رات کو میرا فون وائبریٹ کرنا شروع ہوا۔ میرے موبائل کی اسکرین لائٹ آن ہو چکی تھی۔ یہ سن کر میری آنکھیں کھل گئی اور میں نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو دکھا کہ شبنم کا کال تھا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت اس کو کیا مصیبت پڑی ہوگی۔ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے اپنا فون اٹھایا اور اس کی کال کو کاٹ دیا، اور پھر ایک واٹس ایپ پہ میسج ٹائپ کر دیا کہ اس وقت میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، میری بیوی میرے پاس ہی سو رہی ہے۔ میسج بھیج کر میں شبنم کے جواب کا انتظار کرنے لگا تو تھوڑی دیر بعد میرے موبائل کی لائٹ آن ہو گئی اور میں سمجھ چکا تھا کہ شبنم کا جواب آ چکا ہے۔ میں نے پھر اپنا موبائل اٹھایا اور دیکھا تو شبنم نے لکھا کہ بہت ضروری بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے بیڈ روم سے باہر آ کر بات کیجئے۔ یہ دیکھ کر جلدی سے اپنے بستر سے اٹھا اور آہستہ سے بنا کوئی آواز کیے اندھیرے میں ہی اپنے ہاتھوں کو ٹٹولنے لگا اور اپنی چپلوں کو ڈھونڈنے لگا۔ جب مجھے چپل ملی تو دھیرے سے آگے بڑھا اور کمرے کا دروازہ کھولا۔ باہر کی لائٹ چالو تھی۔ دروازہ کھولنے سے ہمارے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں میری بیوی جاگ تو نہیں گئی۔ میں نے بستر پر نظر ڈالی تو بستر بالکل خالی پڑا ہوا تھا، یعنی کہ میری بیوی بستر پر نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ آخر وہ آدھی رات کو کہاں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرے دماغ میں کئی طرح کے سوال اٹھنے لگے۔ میں بہت حیران و پریشان ہو گیا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر سیدھے اپنے کچن کی طرف گیا اور وہاں جا کر دیکھا تو کچن کی لائٹ بند تھی۔ واش روم کی طرف اپنی نظر دوڑائی تو واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اگلے 5 منٹ اپنا پورا گھر چھان مارا، مگر وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ اس کو آواز لگاؤں، پھر میں ڈر گیا کہ کہیں پاس والے کمرے میں سو رہی میری ماں اس کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں حیران و پریشان تھا، گھر میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور مجھے غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ اتنے میں میرا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا۔ بڑی ہی بے دلی سے شبنم کا کال کٹ کر دیا اور ادھر ادھر بیوی کو ڈھونڈنے لگا۔ میرے دل میں کئی طرح کے سوال گھومنے لگے تھے۔ میری ماں کی کچھ دن پہلے کہی ہوئی باتیں بھی میرے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا پرویز، آج کل تیری بیوی کی چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس سے فون پر لگی رہتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی
میری ماں نے مجھ سے شک کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے اس وقت اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ میں میری ماں کی باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ کہیں وہ گھر کے چھت پر تو نہیں ہے۔ میں نے اپنے دماغ میں یہ سوالوں کا انبار لیے چھت کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ آخری سیڑھی پر چڑھنے ہی والا تھا کہ میری بیوی کی باتیں سن کر میرے پاؤں وہی رک گئے۔ میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی اور اس کو یہ بتا رہی تھی کہ میں اس کی بیوی تو بن گئی، مگر اس کی مجھ میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ہمارے درمیان زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے۔ جب پہلی بار میں نے اس کے فون میں کسی شبنم نامی لڑکی کے گندے میسج پڑھے تو میں نے ان کو پڑھ کر بہت روئی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں ان سے اس بارے میں بات کروں، مگر پھر میں ڈر گئی کہ کہیں بات آگے نہ بڑھ جائے اور کہیں وہ غصے میں آ کر مجھے طلاق نہ دے دے۔ جب میں سو جاتی تو وہ گھنٹوں فون پر کسی اور لڑکی سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اندر سے کوستی رہتی ہوں، مگر میں اس بات کو کتنے دنوں تک برداشت کر سکتی ہوں؟ میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی تو کوئی چاہیے جو مجھے اپنا لگے، جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر سکوں، جو میرے دل کی باتوں کو سن سکے۔ مگر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسا کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو اپنا ہے، جو میری پرواہ کرتا ہے، اور جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں تمہیں ہی یاد کرتی ہوں اور تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر دل کی بات کسی اور سے کرتے ہیں تو میری دل کی بات سننے کے لیے تم میرے پاس ہو۔ دوستو، پرویز نے بتایا کہ ابھی ان کی باتیں چل ہی رہی تھی، مگر میری برداشت کم پڑ گئی اور یہ سب باتیں سن کر میں غصے سے لال ہو گیا اور آگے بڑھنے ہی والا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کو اس کے کیے کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ اتنے میں میرا فون پھر سے وائبریٹ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میرے سارے جذبات اور غصے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایک دم سے جیسے سب کچھ رک گیا ہو اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسا کہ میری زبان کوئی جکڑ لی ہو۔ اس کے بعد میرے پاؤں آگے نہیں بڑھ پائے اور ایک ہارے ہوئے انسان کی طرح واپس سیڑھیوں سے اترنے لگا، اور ان کی باتیں ابھی بھی میرے کانوں میں پڑ رہی تھی اور میرے کلیجے کو چھلنی کر رہی تھی۔ میں نے اپنا فون سوئچ آف کیا اور چپ چاپ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ آج تو مجھے آرام پہنچانے والا بستر بھی کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، مگر اسی طرح کا قصوروار میں خود بھی تھا۔ میں کیسے کسی اور کو اس بات کی سزا دیتا، اور اس بات کا اگر کوئی قصوروار تھا تو وہ میں خود تھا۔ یہ کہتے کہتے پرویز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوستو، سننے میں تو آپ کو یہ واقعہ کہانی جیسا معلوم ہوگا، مگر آج یہی حقیقت ہمارے مسلمان بھائی کے گھروں میں ہے۔ آج اس دنیا میں بہت سے مرد ایسے ہیں جس کے پاس اپنی بیویاں ہونے کے باوجود بھی غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، غیر عورتوں کے چکروں میں گھومتے رہتے ہیں، اور یہ بات کسی بھی بیوی کو پسند نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اکثر میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہے اور پھر بیوی کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی صرف اور صرف آپ کی وفادار بن کے رہے تو پہلے آپ کو دیکھیے کہ کہیں آپ تو کچھ غلط کام نہیں کر رہے ہیں، کہیں آپ تو کسی لڑکی کے چکر میں نہیں ہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ پہلے ہی اپنے آپ کو بدل دیجئے۔ آپ اپنے بیوی کو وقت دیجئے، اپنی بیوی سے محبت کیجئے، تو آپ کی بیوی صرف اور صرف آپ کی ہی بن کے رہے گی۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔